غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ کن رسیا، پانچویں اور آخری قسط۔ فیاض بیٹے، اس نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی کہنا شروع کر دیا، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور عسکری بیٹی، اللہ تیرا سہاگ قائم رکھے۔ تو بھی کان دھر کے سن۔ تم دونوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ 2-3 برس میں جوان ہونے کو؟ تم نے کچھ ان کی شادی بیاہ کی بھی فکر کی؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ تم نے ان کے لیے کچھ جہیز جمع کیا ہو، اور پھر تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ 150 روپلی کی بلا حقیقت ہی کیا ہے؟ آخر تم ان معصوم بچیوں کو کس طرح نیک لگاؤ گے؟ کسی کنجڑے کسائی کو تو خدا نخواستہ تم بیٹی دینے سے رہے دفتروں کے بابو، جن کو 30-40 روپے سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی، ان کو لڑکی دینا ایسا ہی ہے جیسا پہاڑ میں جونک دینا۔ بچیاں ماشاءاللہ سے ایسی خوبصورت ہیں جیسے چاند کا ٹکڑا، ان کو تو کسی قدردان رئیس کے ہاں رانی بن کر راج کرنا چاہیے۔ مگر میاں صاحب زادے، امیر لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں بڑی مین میخ نکالتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، بہت سا جہیز لائے، اور پھر اسے کوئی ہنر بھی آتا ہو، جیسے گانا یا مصوری۔ مگر ان بچیوں میں سوائے شکل و صورت کے اور رکھا ہی کیا ہے؟ مجھے کئی دنوں سے اس بات کی بڑی فکر تھی۔ تم دونوں میاں بیوی تو سو جاتے تھے۔ مجھے کئی دنوں سے اس بات کی بڑی فکر تھی۔ تم دونوں میاں بیوی تو سو جاتے تھے، مگر میں رات رات بھر اس گھر میں گلتا پیچا رہتا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر میں نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ ان لڑکیوں کو تھوڑا سا ناچ گانا سکھا دیا جائے۔ تم جانو آج کل امیر امرا میں ناچ گانے کا شوق کس قدر ترقی پر ہے۔ پہلے ہندوؤں نے یہ بات شروع کی تھی، ان کی دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو گانا بجانا سکھلانے لگے ہیں۔ میں دوپہر کو پنڈت کالکا پرساد کو لایا تھا، وہ شہر کے نامی کتھک ہیں۔ نواب شمشیر علی خان کی لڑکیاں، رائے بہادر سنتانم کی لڑکیاں، چودھری نیک عالم کی لڑکیاں آج کل انہی سے سیکھ رہی ہیں۔ ان 3 گھرانوں کو تو میں جانتا ہوں، اللہ جانے اور کتنے گھرانوں میں جاتے ہوں۔ تو میاں صاحب زادے، خدا شاہد ہے، تم مجھے بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہو، اور عسکری بیٹی، تو بھی میری سگیوں سے کم نہیں۔ میں نے جو بات سوچی ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے سوچی ہے۔ میرے نہ آل ہے نہ اولاد، جو کچھ ہو تم ہی ہو، پھر میں تمہارا برا کیوں چاہوں؟ اس تقریر کے آخری حصے کے دوران حیدری خان کی آواز شدت جذبات سے بھر گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آخر وہ کرتے کے دامن سے آنسو پوچھتا ہوا اٹھا اور یہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا، تم دونوں خوب سوچ سمجھ لو، اگر منظور ہو تو کل ہی سے بچیوں کی تعلیم شروع کرا دی جائے۔ لو، اب میں چلتا ہوں، میرے کچھ دوست نیچے کھڑے ہیں، مجھے ان سے کام ہے، پھر آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد فیاض اور عسکری دیر تک خاموش بیٹھے، ایک دوسرے کا منہ تکا کیے۔ آخر فیاض نے سکوت توڑا، کہو کیا کہتی ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، عسکری نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں درست ہی کہتے ہیں۔ واقعی ہم نے بچیوں کے مستقبل کا کچھ خیال نہیں کیا، اور جو تمہیں اس میں برائی نظر آتی ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، عسکری نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں درست ہی کہتے ہیں۔ واقعی ہم نے بچیوں کے مستقبل کا کچھ خیال نہیں کیا، اور جو تمہیں اس میں برائی نظر آتی ہے تو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم مختار ہو، جو چاہے کرو۔ حیدری خان رات کو کوئی 10 بجے کے قریب آیا۔ عسکری نے اس کے اور فیاض کے لیے کھانا گرم کیا۔ کھانے کے دوران فیاض نے مسجد کے امام سے اپنی ملاقات کا حال سنا۔ حیدری سنتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ تو میں پہلے ہی سمجھے ہوا تھا بیٹے، مگر تم کوئی فکر نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ جب دیکھیں گے کہ کوئی چارہ نہیں تو اس محلے کو ہی چھوڑ دیں گے۔
یہ سن کر فیاض کی کچھ ہمت بدی اور اس نے پھر ریاض شروع کر دیا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد لڑکیوں کے ناچ گانے کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اب محلے والوں کے کانوں میں ظہر سے لے کر عصر تک کچھ اس قسم کی آوازیں گھنگروں کی چھنکار کے ساتھ مل کر سنائی دینے لگی۔ تا تت تھئی تھئی، تا تت تھئی تھئی، 1 2 3 4، 1 2 3 4، تا تت تھئی تھئی، تا تت تھئی، 1 2 3، 1 2 3۔ اگلے روز جب نجمہ اور سلیمہ استانی کے ہاں پڑھنے گئیں تو 5 ہی منٹ بعد بستے اٹھائے واپس آ گئی۔ استانی نے بچوں سے کہا تھا کہ تم یہاں نہ آیا کرو۔ اسی روز شام کو مالک مکان فیاض سے ملنے آیا۔ وہ سر جھکائے تھا، شرم کے مارے منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ پچھلے 10 برسوں میں اسے فیاض سے کسی قسم کی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ نہ فیاض نے کبھی مکان کی مرمت کے لیے کہا تھا، نہ سفیدی کرانے کے لیے، اور کرایہ ہر مہینے بلا ناغہ پیشگی ہی اس کی دکان پر پہنچ جاتا تھا۔ معاف کیجیے گا فیاض صاحب، آخر اس نے زبان کھولی، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، خواہ آپ کو گانے بجانے کا شوق ہی کیوں نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ خود مجھے بھی موسیقی سے دلچسپی ہے، مگر کیا کروں، ان کم بخت محلے داروں نے میری دکان پر آ کر میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آپ کا نقشہ ایسے بھیانک طریقے سے کھینچتے ہیں گویا محلے بھر کی بہو بیٹیوں کی عزت خطرے میں پڑ گئی۔ میں جانتا ہوں یہ سراسر جھوٹ ہے، مگر اتنے آدمیوں کے سامنے مجھے اکیلے کی پیش نہیں چلتی۔ آپ جیسے شریف اور ایماندار کرایہ دار کو گنوا کر مجھے بڑا دکھ ہو، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ امید ہے آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں، فیاض نے جواب دیا، آپ فکر نہ کیجیے، میں ہفتے بھر میں مکان خالی کر دوں گا۔ جب یہ ماجرا حیدری خان کے کانوں تک پہنچا تو وہ بول اٹھا، چلو یہ جھگڑا بھی نمٹا۔ فیاض بیٹے، ہم خود اس مکان میں رہنا نہیں چاہتے۔ شہر میں ایک سے ایک اچھا مکان موجود ہے اور کرایہ بھی کم، مگر خان صاحب مجھے مکان تلاش کرنے کی فرصت کہاں۔ تم فکر نہ کرو میری جان، آج کیا دن ہے، جمعرات، بس اسی اتوار تک میں خود مکان تلاش کر لوں گا۔ اس دن تمہیں چھٹی بھی ہوگی، آسانی سے اسباب لے چلیں گے۔ حیدری خان نے سچ مچ اتوار سے پہلے ہی مکان تلاش کر لیا۔ وہ فیاض کو مکان دکھانے لے گیا۔ جس علاقے میں یہ مکان تھا وہ شہر سے الگ تھلگ مضافات کی سی کیفیت رکھتا تھا۔ فیاض کا اس علاقے میں ابھی جانا نہیں ہوا تھا۔ بازار خوب چوڑا تھا، آمنے سامنے اونچے اونچے مکان، نیچے دکانیں، کسی میں بنیا، کسی میں قصاب، کسی میں کنجڑا، بساتی، تنبولی، بازار، ان تمام اشیاء کی دکانیں جنہیں خریدنے کے لیے فیاض کو لمبی لمبی گلیاں طے کرنی پڑتی۔ علاوہ ازیں جوتے والوں کی دکانیں، درزیوں کی دکانیں، لانڈری والے، کیمسٹ، ایک کارخانہ بسکٹ بنانے کا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک یتیم خانہ تھا اور ایک جگہ حکیم پورے خان میاں کے مطب کا بورڈ لگا۔ ان دکانوں کے اوپر خوبصورت پختہ مکان تھے، کوئی 3 منزل کا تو کوئی 4 منزل کا۔ زیادہ تر مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں یا تو بند تھیں یا ان پر چلمنے پڑی۔ اس نواح میں حیدری خان نے فیاض کے لیے 2 کمروں کا ایک فلیٹ تلاش کیا۔ یہ ایک عمارت کی دوسری منزل پر تھا جس کے نیچے ایک ایرانی چائے خانہ تھا۔ فلیٹ کے دونوں کمرے صاف ستھرے اور کشادہ تھے، بجلی اور نل کا انتظام، ٹائلوں کے فرش، چوڑے چوڑے دروازے، کھلی کھلی کھڑکیاں، ان کے روشن دانوں میں سرخ سبز نیلے پیلے رنگوں کے شیشے۔ بازار کے رخ ایک خوبصورت بالکنی تھی، اسے دیکھ کر فیاض کی باچھیں کھل گئیں۔ یہاں وہ گرمی کے دنوں میں چھوٹی سی چوکی بچھا کر سرود کا ریاض کیا کرے گا۔ وہ مارے خوشی کے استاد سے لپٹ گیا۔ فیاض بیٹے، حیدری خان نے اس کے خیال کو بانپتے ہوئے کہا، یہاں تمہیں کوئی نہیں روکے، جی چاہے تو ساری رات سرود بجاتے رہو۔ فیاض خوشی خوشی عسکری کو یہ مستہ سنانے گھر آیا۔
مکان کی اتنی بہت خوبیاں سن کر اصغری اور نجمہ و سلیمہ کو بھی اس کے دیکھنے کا اشتیاق ہوا، مگر حیدری خان نے کہا بس ایک دفعہ چل کے دیکھ لینا، فوراً اسباب باندھنا شروع کر دیں تاکہ تیسرے پہر تک وہاں پہنچ جائیں۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر فیاض، حیدری خان، عسکری اور دونوں لڑکیاں جلدی جلدی اسباب باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ پچھلے 10 برس میں نہ جانے کیا کیا ضروری اور غیر ضروری سامان اکٹھا ہو گیا تھا جس کا چھانٹنا مشکل تھا۔ صلاح یہ ٹھہری کہ نئے مکان میں پہنچ کر چھانٹ لیں گے، فی الحال تو سارے کا سارا جوں کا تو وہاں پہنچا دیا جائے۔ پھر بھی سامان باندھتے باندھتے اور ٹھیلا آتے آتے 4 بج ہی گئے۔ جس وقت یہ لوگ اپنے نئے مکان میں پہنچے تو شام ہونے کو تھی۔ فیاض، اس کی بیوی اور بیٹیاں صبح سے کام کرتے کرتے ایسی تھک گئی تھی کہ انہوں نے مکان کا جائزہ بھی نہ لیا۔ چاروں ایک کمرے میں بڑی سی دری بچھا کر اس پر پڑے رہے، مگر حیدری خان کے چہرے سے تھکاوٹ کے کچھ آثار ظاہر نہ ہوتے تھے۔ وہ کہیں جانے کی سوچ رہا تھا۔ فیاض بیٹے، اندر سے کنڈی لگا لینا، اس نے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں کنڈی نہ کھولنا، اگر مجھے دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں سے اتر گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ چاروں کو نیند نے آ دبوچا اور وہ 2-2.5 گھنٹے خوب بے خبر سوتے رہے۔ سب سے پہلے فیاض کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو گٹا ٹوپ اندھیرے میں پایا۔ وہ جانتا تھا کہ دیوار پر بجلی کا بٹن کہاں ہے، مگر اس خیال سے اس نے روشنی نہ کی کہیں عسکری اور بچوں کی نیند نہ اچٹ جائے۔ وہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بالکونی کی طرف گیا اور اس کے آہنی کٹہرے پر جھک کر اس نواح کی سیر دیکھنے لگا۔ آمنے سامنے، اگل بگل، نیچے اوپر، جس طرف بھی اس کی نظر گئی اسے ایک نئی ہی کیفیت دکھائی۔ اس نے دیکھا کہ آس پاس کے تمام فلیٹوں میں بجلی کی تیز روشنی ہو رہی ہے اور کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں جن پر دن کو چکیں پڑی تھیں اب چوپٹ کھلے ہیں۔ جو کمرہ اس کے فلیٹ کے عین سامنے تھا اس میں اجلی چاندنی کا فرش بچھا، گاؤ تکیے لگے ہیں، پاندان، خاصدان، پیچوان کرینے سے رکھے، اور وہ سارا اہتمام ہے جو کسی دعوت کے موقع پر کیا جاتا ہے، مگر یہ کمرہ بھی اپنے مکینوں سے خالی ہے۔ ادھر سے ہٹ کر اب اس کی نظر نیچے بازار پر پڑی۔ اس وقت وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ دکانیں جن میں دن کو آٹا، دال، گھی، گوشت، سبزی، کپڑا، سونا، چاندی، تانبا، پیتل بکتا تھا، وہ تو سب بند تھی، اور ان کے ٹھکانوں پر گل فروش چنگیروں میں طرح طرح کے ہار، گجرے وغیرہ پھولوں کے گہنے سجائے دکان لگائے بیٹھے۔ گندیوں نے اپنی بڑی بڑی پٹاریاں کھول رکھی تھیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی عطر کی رنگ برنگی شیشیاں دور سے چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک جگہ مٹھائی کے بڑے بڑے تھال چنے ہوئے تھے جن میں قسم قسم کے لڈو، کلاکند اور جلیبیاں سجی تھیں۔ امرتی اور برفی کے قلعے بنے تھے۔ یتیم خانے کا پھاٹک بند تھا۔ اس کے باہر اس وقت نظر بندی کا تماشا ہو رہا تھا۔ ایک جگہ ایک نوجوان جو شاید نابینا تھا، گاندھی ٹوپی پہنے ہارمونیم بجا رہا تھا۔ پاس ہی چادر پر اکنیاں، دونیاں، ٹکے پیسے بکھرے پڑے تھے۔ ہر شخص خوش طبی کے سباؤ میں تھا۔ میلے کا سما بندھا ہوا تھا۔ بازار میں خاصی بھیڑ تھی۔ جب کوئی بڑی سی چمکتی ہوئی موٹر پوں پوں کرتی ہوئی گزرتی تو لوگ سامنے سے یوں ہٹ جاتے جیسے سمندر میں دخانی کشتی کے چلنے سے جاگ چھٹ جاتے۔ فیاض کو اپنے فلیٹ کے سامنے جو کمرہ خالی نظر آیا تھا اب اس میں چہل پہل ہونے لگی تھی۔ لوگ آتے جاتے تھے اور گاؤ تکیوں سے لگ لگ کر بیٹھتے جاتے تھے۔ یک بارگی طبلے کی تھاپ پڑی اور ایک غیرت ناہید رو پہلی پیشواز پہنے چھم سے محفل میں کودی اور نرت کرنے لگی۔ ہاتھ پاؤں کی چلت پھرت اس غضب کی تھی کہ ہر ادا پر دیکھنے والوں کے دل مسلے جاتے، تحسین کی صدائیں بلند ہوتی،
مگر رقاصہ کو اپنے حسن اور اپنے کمال فن پر ایسا ناز تھا کہ وہ ہر توصیف سے بے نیاز معلوم ہوتی تھی۔ فیاض ایک حیرت کے عالم میں بالکونی پر کھڑا یہ ماجرا دیکھ رہا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی سایہ سا اس کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا ہے۔ فیاض کچھ لمحہ ساکت و جامد کھڑا رہا۔ سائے نے بھی کوئی حرکت نہ کی۔ آخر اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو وہ اس کی بیوی عسکری ختم۔